اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ کس طرح پورا کیا، اس کی لحمی ضروریات، اس کے گوشت کی ضروریات، اس کے کھانے پینے کی ضروریات اور پھر اس کی بار برداری کی ضروریات جو ہے پوری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ایک جسمانی زندگی ہے اس کی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے گنوا دیں کہ جسمانی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دیں۔ اب اس کے بعد ایک زندگی اس کی رہ جاتی ہے، ہم اس کا کمپیریزن کریں گے بعد میں۔ ایک جسمانی زندگی ذہن میں بٹھا لیجئے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اسی کو آپ جو ہے وہ اپنی حیوانی زندگی کہہ لیجئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ روحانی زندگی ہے۔ اب جس طرح ان چیزوں کی جو ہے وہ کچھ ضروریات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اس کے لیے بھی کچھ چاہیے ہمیں۔ جب اللہ نے یہ کیسے ہو گیا کہ جب اللہ نے یہ تو ضرورتیں پوری کر دی سب کی، تو یہ وہ نہ دیتا، یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد انسان کو چھوڑ دیتا کہ ہاں جاؤ جو مرضی کرو، انسان کی عقل کے مطابق چھوڑ دیتا کہ اپنی عقل کے مطابق استعمال کرو۔ کیا ہر کسی کا آئی کیو لیول ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر اس آئی کیو لیول کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اللہ نے عہد ارسطو سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی اس روحانی زندگی کی ضروریات کا اہتمام فرمایا۔ اہتمام کیا فرمایا؟ انبیاء کرام، کتابیں، قرآن۔ اس راستے کو، جو اس راستہ ہے، یہ والا راستہ ہے، اس راستے کو کہا جاتا ہے قصد السبیل۔ قصد کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے لفظ قاصد ہوتا ہے، جو طے کرتا ہے۔ اس سے دوسرا معنی اس کا ہے صراط مستقیم، وعلی اللہ، اور طرف اللہ ہی کی، قصد السبیل۔ میں بھول نہ جاؤں، میں لکھ لوں۔ اور اللہ ہی کی طرف، یہاں پہ جو یہ الہ ہے، یہ الہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اور اللہ ہی کی طرف ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ سیدھا۔ ومنہا، اور اس میں جائرن، منہا، ہا ضمیر لگی ہے کس کی؟ ہا ضمیر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سبیل کو۔ منہا جائرن، جائرن لفظ جورن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا میڑھا، ٹیڑھے میڑھا، اور اس میں ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ اللہ ہی کی طرف جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹیڑھے راستے ہیں اس میں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور لو کا معنی اگر، شاء چاہنا، لَهَدَاكُمْ، لام لازم کے لیے استعمال ہوا، اس کے بعد لفظ کیا رہ گیا؟ ہداکم، یقیناً ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین، تم سب کو، اور اگر چاہتا اللہ تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، انزلہ، الذی بیسیکلی اس میں موصولہ ہوتا ہے، پیچھے سے لے کے آگے، وہی ہے جس نے، یہ ہوتا ہے الذی، اللذان، اللذین۔ الذی واحد کے لیے، اللذانہ تثنیہ کے لیے، اور اللذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں موصولہ، جس نے بات پیچھے سے لے کے آگے پہنچانی ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو، لکم، دیے تمہارے، منہ، اس سے، کس سے؟ اس پانی سے، شرابن، تم اپنی پیاس بجھاتے ہو، تم پیتے ہو، اسی سے تم پیتے ہو۔ ومنہ، اور اسی سے، شجرن، شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو، درختوں کو بھی پلاتے ہو۔ اسی سے جو ہم نے پانی آسمان سے اتارا، اسی سے تم بھی پیتے ہو اور اپنے درختوں کو بھی پلاتے ہو۔ فی ہے، اس میں سے، تسیمون، تسیمون کا معنی کیا ہے؟ اس کا لفظ ہے صائم ہے غالباً، نہیں، اس کا لفظ مجھے سوم، یہ لفظ اس کا سوم ہے، سین و میم سے، علامت مضارع کی علامت ہے، و نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے چرانا، چگنا، وہی درختوں کو بھی پلاتے ہو جسے تم چراتے ہو، جانور جو ہے وہ چرتے ہیں، چگتے ہیں اس میں سے۔ یمبتو، یمبتو لفظ کس سے ہے؟ نبات، انبات، کیا معنی ہوتا ہے؟ اگانا کسی چیز کا۔
تم اگاتے ہو، ینبتو وہ اگاتا ہے، لیے تمہارے، بے ہی اس سے، ذرا کس کو کہتے ہیں؟ زراعت، کھیتی، اسی سے تمہارے لیے کھیتیاں وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، یا علامات مضارع، اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، یہ بارہا ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ان چیزوں کا ذکر کیوں آیا کہ عرب جو ہے وہ کھجور سے، زیتون سے، انگور سے، ان چیزوں سے فیملیئر تھے۔ انہی چیزوں سے جیسے پہلے گدھے گھوڑے سے فیملیئر تھے، تو پچھلی آیت کریمہ میں ان کا مثالیں دے دی۔ یہاں پہ چونکہ ان کی کھیتیاں جو ہیں وہ یہی تھیں کہ ایک چراگاہ ہوتی تھی ذرہ، اور چراگاہ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ، اور پھر اسی میں وہ زیتون کا زمین، زیتون تھا، کھجوریں تھیں، اناب تھا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھل، وہی ہے جو اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، ان بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، لآیاتن، آیاتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں، یقیناً نشانیاں ہیں، لقومن لیے اس لوگوں کے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، وسخر اور مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، اللیل والنہار رات کو بھی اور دن کو بھی، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم نجم کی جمع ہے، نجم ہوتا ہے ستارہ، نجوم ہو گیا ستارے، مسخراتن تسخیر میں ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، مسخر کیے ہوئے ہیں، بے امر ہی، بے کا مطلب ساتھ، امر کا مطلب حکم، ہی اسی کے حکم سے، یہ سارا کچھ مسخر کر دیا اس نے تیرے لیے، رات تمہارے لیے، رات اور دن اور چاند ستارے سورج اسی کے کام سے تمہاری تسخیر میں لگی ہوئے ہیں، تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان بے شک، فی ذالکا اس میں، لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں، جو دانش والے لوگ ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر اور اس راستے میں کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے بھی ہیں۔ کون سے ٹیڑھے میڑھے راستے؟ ایک اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ، باقی سارے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اور اگر چاہتا اللہ یقیناً ہدایت دے دیتا تم سب کو، اجمعین تم سب کو۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، ماءً پانی، لکم دیے تمہارے، منہ شراب اس سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر اور اسی سے تم درختوں کو بھی پلاتے ہو، اسی سے درخت اگتے ہیں، فی ہے اس میں، فی ہے اس میں، تسیمون تم چراتے ہو، تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، تسیمون سومن سے جس کا معنی ہوتا ہے چرانا، چگنا، جو اس میں سے تم چراتے ہو، ینبتو وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بہ الزرع زراعت، کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے پھل، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے چاند، رات اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات تسخیر میں ہیں، مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ پہلی بات آ جائیے، وعلی اللہ قصد السبیل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ دو حصے کون سے ہیں؟ ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، ایک اس کی جو ہے وہ روحانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا، پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا بندوبست کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست کر دیا، تمہارے پہننے کے لیے گرم کپڑوں کا بندوبست کر دیا، تمہاری بار برداری کے لیے سامان اٹھانے کے لیے جو ہے وہ گدروں کچروں کا جو ہے بندوبست کر دیا، جہاد کے لیے اور سواری کے لیے تمہارے لیے گھوڑوں کا بندوبست کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جسمانی، تمہاری حیوانی زندگی کی تمام ضروریات، اب جسمانی زندگی کی اور ضروریات کیا ہیں؟ چھت اس جسمانی زندگی کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے دے دی،
فرش اللہ نے دے دیا، شادی کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ نسل بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑے بنا دیے۔ تو تمہاری ہر قسم کی وہ جو ایک حیوان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ ساری ضرورتیں تو اللہ نے پوری کر دیں۔ وہ پوری کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا تمہیں اپنے فیصلے کے اوپر۔ اپنے فیصلے پہ چھوڑنے کے لیے اگر یہ چھوڑ دیا جاتا ہر شخص کو کہ اپنی اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرے، تو نہ تو کسی کا آئی کیو لیول ایک جیسا ہوتا ہے، کسی کی جو ہے وہ عقل ایک جیسی، جو انسان کی عقل نے مختلف قسم کے تجربے کیے جس سے اس میں جو ہے وہ ٹیڑھ میڑھ آنا شروع ہوا، جس سے ٹیڑھے راستے جو ہیں تو اب جب اگر سب کچھ چھوڑ دیا جاتا تو انسان کبھی بھی جو ہے وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا، اگر اس کی اپنی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے آدم کی پشت سے جب روحوں کو پیدا کیا، عہد الستو، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، نام، بلا، ہاں کیوں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ پھر اس کی روحانی ضرورت کے لیے پھر رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ سیدھا راستہ ہے۔ انسان کی عقل کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا اس نے۔ اب انسان اس کا دارمدار اگر آپ دیکھیں، اب عقل کیا ہے؟ عقل کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے جس طرح ایک آنکھ ہے، آنکھ کو جب تک خارجی روشنی نہیں ملے گی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جب تک باہر لائٹ نہیں جلے گی، جب تک سورج کی روشنی نہیں ہوگی یا باہر سے کوئی، کیا آنکھ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے لیے ایک لائٹ کی ضرورت ہے، باہر کی لائٹ کی۔ اسی طرح انسان کی روحانیت کے لیے، روحانی زندگی کے لیے بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے، اور وہ لائٹ کون سی ہے؟ وہ لائٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ۔ ایک شخص، یہ بارہا قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص آنکھوں والا ہے لیکن اگر اس کے پاس روشنی نہیں ہے، باہر کسی کی کوئی سورج نہیں ہے، کوئی چاند نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، دن نہیں ہے، تو کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک ایسا ہی شخص جس کو اپنی روحانی زندگی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مجھے، اور وہ روحانی زندگی کیا کہتی ہے کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، جب تک اس کو بتایا نہیں جائے گا اس وقت تک جس طرح ایک اندھا بغیر روشنی کے ٹامنگ ٹوئیاں مارتا پھرے گا، ٹٹولتا پھرے گا، ٹھوڈے کھاتا پھرے گا اور ٹیڑھے گرتا پھرتا پھرے گا، اسی طرح دوسرا انسان بھی جب تک اس کو سیدھی وہ لائٹ نظر نہیں آئے گی اس کی زندگی کے لیے، اور وہ لائٹ کیا ہے؟ وہ لائٹ قرآن اور سنہ کی شکل میں اس کو جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو جس کو یہ لائٹ مل جاتی ہے، جس کو یہ روشنی مل جاتی ہے، یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ کہلاتا ہے، جو قصد السبیل، اسی کو جو ہے وہ صراط المستقیم کہا گیا ہے۔ کون سا راستہ؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی، کہا یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں جو تم اپنی عقل سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو ہے وہ اڈاپٹ کرو گے، ساڑھے ٹیڑھے راستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لائٹ تمہیں چاہیے تھی اس لائٹ کو اگر تم نے نہیں پکڑا، اگر آپ ہاتھ میں دیا نہیں لیں گے اور راستے پہ چل پڑیں گے، کیا منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کسی کھڈے میں گر رہے ہوں گے، کسی راستے سے جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہوں گے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے۔ تو اگر تم قرآن اور سنہ کو نہیں پکڑو گے تو تمہاری روحانی زندگی بھی، تمہاری زندگی بھی اسی طرح گزرے گی۔ تم اسی طرح جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرو گے، کبھی کسی دربار پہ حاضری دے رہے ہوگے، کبھی کسی بت کے پجاری بن کے بیٹھے ہوئے ہوگے، کبھی کسی اور کو تم نے سجدہ گاہ بنا لیا ہوگا۔ اس لائٹ کے لیے جو ہے وہ قصد السبیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ میرے خیال ہے کوشش کی ہے میں نے کہ میں اس لفظ کو ایلیبریٹ کر سکوں کہ عقل کی آنکھ کے لیے، عقل جو ہے وہ آنکھ کی مثال لے لیں کہ جیسے آنکھ کو جو ہے وہ کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انسانی عقل کو بھی پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے روحانی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ روحانی لائٹ کیا ہے؟ وہ روحانی لائٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قرآن اور سنت ہے، کہ وہ ہے اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو یقیناً ہر کسی کو ہدایت دے دیتا۔ اگر کسی کو ہدایت دینی تھی سب کو، تو پھر اس تخلیق کائنات کا مقصد کیا رہ جاتا؟ اس کام کے لیے تو فرشتے بہت تھے اس کے پاس۔ فرشتے تو جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتے کسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان میں نافرمانی کا عنصر ہی داخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے جو ہے وہ جب اس کی تمام جسمانی ضروریات، حیوانی ضروریات، ہر چیز پوری کر دی، اور پوری کرنے کے بعد پھر اس کی عقل کو جو ہے وہ ایک آنکھ کے ساتھ اس کی عقل کو ایک لائٹ دکھا دی گئی کہ یہ لائٹ ہے تمہارے لیے۔ اب امتحان تو لینا یہی مقصود تھا کہ کون اس راستے کو پکڑتا ہے اور کون اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو تو اس راستے کو پکڑ لے گا اس کے لیے جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں،
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کبھی جھوٹے نہیں کرتا، وہ وعدے سچے ہوں گے۔ اور اگر جو ہے وہ اس لائٹ کو، اس روشنی کو، اس قرآن و سنہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اب دیکھ لیجئے جو قرآن و سنہ کی بات نہیں پکڑتا اس کے راستے کدھر ہوتے ہیں، وہ کہاں کہاں پہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اگر رات کو کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، تو وہ بھی پھر ایسے ہی ٹو کے جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار کے جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو جب قرآن و سنہ جس کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ سہارے اس کو پھر جس طرف چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ کی طرف راستہ ہے، اسی راستے کو جو ہے وہ صراط مستقیم کہا گیا، اسی راستے کو قصد السبیل کہا گیا، اسی کو سواء السبیل کہا گیا۔ تو یہ سارے وہی راستے ہیں۔ والذی، یہ تو وہ ذات ہے، کون سی ذات ہے؟ جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب دیکھیے آسمان سے، یہ ایک واٹر سائیکل ہے، یہ واٹر سائیکل آج بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ہوا کہ ہر سال جو ہے وہ ایک جتنی ہی بارش ہو جائے؟ کہ جی پچھلے سال جو ہے وہ 150 ملی میٹر ہوئی تھی، آج بھی جو ہے وہ اتنی ہو جائے؟ کبھی ہوا ایسے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ ہے جس نے یہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ برساتا ہے، کہ وہ سمندر سے بخارات اٹھاتا ہے، بادل بناتا ہے، ان کے ہوائیں ان کو اڑائی پھرتی ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، جتنی مقدار میں چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کے غیب کا علم، کہ جس میں بارش کہاں ہونی، کتنی ہونی، کسی کو نہیں پتا۔ محکمہ موسمیات یہ تو کہہ دیتا کہ ہوگی، کیا وہ بتا سکتا ہے کہ زمین کے کس حصے پہ، کس ٹکڑے کے اوپر کتنی جو ہے وہ کتنے بوندیں پڑیں گی، کتنے اس میں سے دانے اگیں گے، اس میں سے کتنی کھیتیاں اگیں گی، کس کس کی جو ہے وہ ضروریات پوری کریں گی؟ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ آتا ہے پانی، اس کے بعد جب پانی آسمان سے برساتا ہے، وہی پانی تم پیتے ہو، وہی پانی تمہارے جانور پیتے ہیں، وہی پانی تمہارے درخت پیتے ہیں۔ اور پھر جب درخت پیتے ہیں تو پھر دیکھو اس درخت میں سے زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ ادھر کھجور ہے، ادھر انگور ہے، ادھر جو ہے وہ زیتون ہے، ادھر آم ہے، ادھر سیب ہے، ادھر کیلا ہے۔ یہ کون ہے جو اس اتنی پاور دیتا ہے؟ ہر علاقے کے لوگوں کے معیار کے مطابق، ہر لوگوں کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے میوے نکالتا ہے۔ اب ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لیے کیا گیا کہ یہ چیزیں وہاں پہ عرب کے معاشرے میں تھیں، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ پھر ہر قسم کے، اسی سے تم کھاتے ہو، اسی سے تمہارے جانور چگتے ہیں۔ تو کبھی تم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، اسی سے تم کھاتے پیتے ہو، اسی سے تمہارے جانور پیتے ہیں، اسی سے تم درختوں کو سیراب کرتے ہو۔ پھر جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ ندی نالوں کی شکل میں جا کے پھر سمندر میں بہہ جاتا ہے، سمندر سے پھر بخارات اٹھتے ہیں۔ کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ یہ وہی اللہ ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تمہیں۔ جب وہ تمہاری جسمانی ضروریات کے لیے تمہارا بندوبست کر سکتا ہے تو حیوانی ضرورت، اس کی روحانی ضرورت کے لیے بھی پورا کر سکتا ہے۔ اسی نے اگائی تمہارے لیے کھیتیاں، تمہارے لیے زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر قسم کے پھل۔ اب ہر قسم کے پھل میں ہر چیز ہے وہ آ گئی۔ ان فی ذالک لآیات، غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ وہی پانی برسا، میں نے بھی پیا، درخت کو بھی پلایا، جانوروں نے بھی پیا، یہاں پہ کوئی درخت، یہاں پہ کوئی درخت، یہاں پہ کوئی درخت۔ اسی پانی پی کے گھوڑا بھی زندہ رہتا ہے، خچر بھی رہتا ہے، گائے بھی رہتی ہے، وہ بھی وہی پانی پیتی ہے، وہی چارہ کھاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے جانور بھی ہیں، وہ بھی وہی کچھ کھاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر قسم کی کیٹیگرائزیشن جو ہے اس نے جو ہے وہ پیدا کر دی، ہر چیز کی بائفرکیشن پیدا کر دی۔ غور کریں تو دیکھیں اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے۔ اگر اس ہستی کے ساتھ ہم نے کسی اور کو شامل کر لیا ہوتا، یا معاذ اللہ اس کی ہستی کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا اس بادشاہی میں، اس سلطنت میں، تو کیا یہ اس طرح سارا انتظام اسی طرح سسٹمیٹک جو ہے وہ چل سکتا؟ جس نے رات بنائی وہ کہتا نہیں رات جو ہے وہ میں اپنے وقت پہ نکال لوں گا، جس نے دن بنایا وہ کہتا کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنے چلاؤں گا، جس نے چاند اور سورج بنائے ان دونوں کا ہزاروں سال سے، آج بھی ہم اگلے 1000 سال کی بھی اگر ہے تو اس کی کیلکولیشن بھی کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو پیمائش کر کے آپ کو بتا دیا۔ تو اگر یہ ایک ہی ہستی کے بس میں نہ ہوتی چیزیں، اگر ایک آفس جو ہے وہ 4 باسز چلا رہے ہوں، تو کیا وہ آفس کبھی سکسیسفل ہوا ہے؟ ہر قسم کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی چلا رہا ہے تو اس میں سرمو برابر انحراف کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں فرق کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک لا ہے۔ ہم نے اس لائٹ کو، جو ٹارچ ہمیں دی گئی، اس ٹارچ کو ہم نے بجھا کے گھر میں رکھ دیا، ہم نے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا اس کے اوپر۔ اس لائٹ کو ہم استعمال نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس لائٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم وہی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے، ٹو ٹو کے چلتے پھریں گے۔ تو جب اللہ نے یہ سب کچھ بنائی ہیں تو یہ یقیناً نشانیاں ہیں،
اسی نے تمہارے لیے رات کو بنایا. کس لیے بنایا؟ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد, کچھ وقت میں کام کرنے کے بعد اس کی باڈی جو ہے وہ چین مانگتی ہے, سکون مانگتی ہے. اور سونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, آرام کے لیے رات کو تخلیق کیا. پھر اللہ نے تمہارے ذرائع معاش کے لیے, اللہ نے تمہارے اس کھانے کی کسب کرنے کے لیے اللہ نے دن بنا دیا. اب رات اور دن تمہارے لیے بنائے. پھر تمہیں اللہ نے تمہاری فصلیں پکانے کے لیے, تمہیں حرارت پہنچانے کے لیے, تمہارے گلیشیئر پگھلانے کے لیے سورج دے دیا تمہیں. پھر اس کے بعد اس نے پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے سمندر میں سے جو ہے موتی اور گونگے, اور پھر سمندر کے بھار کو نکالنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چاند دے دیا تاکہ تم راستے دیکھ سکو, لائٹ لے سکو. اسی لیے تمہارے لیے ستارے بھی بنا دیے تاکہ تم, اگر سوچیے ایک لمحے کے لیے سوچیے, اگر رات کے اوقات میں جس دن چاند نہیں ہوتا اس دن رات کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو کون سی رات کہتے ہیں؟ اس کو اماوس کی رات کہتے ہیں. وہ رات جو اگر اس رات میں چلیں پھر تاروں کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ دھندلا پر نظر آ جاتا ہے. اگر رات کو وہ تارے بھی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بھی دیکھنے کا سامان کر دیا. تمہارے پھل اسی سے پکتے ہیں, پھولوں میں رس خوش اسی سے ڈلتا ہے, اور سب کچھ یہ کس لیے؟ صرف تمہارے لیے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے حکم کے ساتھ تسخیر میں ہے. اب اس کے لیے کچھ طبعی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیزائن کر دی, وہ ان کے مطابق چلتی ہے. اور جب چیزیں ایسی چیزیں خلاف ہوتی ہیں تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور وہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دکھا سکتے ہیں, انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. اسی کے حکم سے وہ سب کچھ ہے. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جن کو شعور ہے, جو صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ میرا تخلیق کا, میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. کیا میرا مقصد بھی وہی ایک حیوان, ایک جانور کی طرح ہے, کھایا پیا بچے پیدا کیے مر گیا, یہی مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد ہے تو پھر تم میں ایک جانور میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, ہر چیز تمہارے ماتحت کر دی, ہر قسم کا جانور, چرند پرند, زمین آسمان, سورج تارے, رات چاند دن, ہر چیز تمہارے لیے کر دی. سمندر تمہارے لیے جو تمہاری چھوٹی چھوٹی سی کشتیاں جو ہے وہ اٹھائے پھرتا ہے اپنے سینے کے اوپر. اللہ کے حکم کے بغیر سے چل سکتی ہیں وہ؟ جب سب کچھ اللہ نے تیرے لیے کر دیا تو پھر اس کا مطلب تمہاری پیدائش کا بھی ایک خاص مقصد ہے. وہ خاص مقصد بھی سمجھانے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمہیں نبی بھی دیے, تمہیں کتابیں بھی دی, تمہارے ہاتھ میں وہ مشعل بھی دی جس سے تم نے راستہ جو ہے وہ لینا. اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا حال بھی ہنسوں کی طرح ہوگا. اگر ہم نے راستے کو مشعل چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی گڑھے میں گر جائیں گے. ہم جب گڑھے میں گریں گے وہ جہنم کے گڑھے ہیں. اگر ہم اس راستے کو پکڑ رکھیں گے تو سیدھا ہم منزل کی طرف, اللہ کی طرف راستہ کون سا ہے؟ یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. اس میں سے باقی سارے راستے ٹیڑھے راستے ہیں. اگر ہم اپنی منزل چھوڑ کے, اس لائٹ کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلیں گے تو پھر جو ہے وہ کامیابی ہمارا مقدر نہیں بلکہ ناکامی ہمارے نصیب میں. مقصد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اور پھر اللہ نے جسمانی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ہے. پھر یہ بات ولو شاء لہداکم, سب کچھ دے کے پھر اللہ نے جو ہے وہ تمہاری تخلیق کا مقصد تمہیں بتا کے اس کے بعد تم سے ٹیسٹ کیا. چاہتا تو اللہ ہدایت دے دیتا سب کو, تو پھر ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب کسی کو فیسلٹیز دے کے جائے, اس کو کہا جائے یہ سیدھا راستہ ہے, اس پہ چل کے دکھا دو. جو چل بھی آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, جو نہیں چلے گا وہ زیادہ ہو جائے گا. یہی اس تخلیق کائنات کا مقصد ہے, اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. اگر انسان اس لائٹ کو چھوڑ دے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. اسی مشعل کو پکڑ لیجئے, اسی رسی کو پکڑ لیجئے. وہ رسی کون سی ہے؟ قرآن و سنت کی رسی ہے. اگر ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا, اس مشعل کو گرا دیا, تو پھر نہ تو ہم جو ہے وہ کہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ سکیں گے, اور نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے لیے وہ کامیابیوں کے وعدے جن کے کیے گئے وہ ہمیں حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اس سورہ نحل جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی اسی کارخانے قدرت کی جو حیران کن چیزیں ہیں ان سب کو اجاگر کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. دیکھیے آج جیسے ہم نے ایک پہلو انسان کی حیوانی زندگی کا اور انسان کی روحانی زندگی کا ڈسکس کیا. حیوانی زندگی کی یہ ساری چیزیں اور روحانی زندگی کے لیے بھی اللہ نے قرآن و سنت دے دی. جزاک اللہ خیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك آمین اللهم اغفر لنا وارحمنا آمین اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب. آمین جزاك الله